ناظرین محترم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی پریشانی ہے جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ کیا آپ رزق کی تنگی، بیماری یا ذہنی تناؤ کا شکار ہیں؟ ہم سب اپنی زندگیوں میں کسی نہ کسی موڑ پر آ کر بے بس ہو جاتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کائنات کے سب سے بڑے مالک نے ہماری ہر مشکل کا حل 1400 سال پہلے اپنی کتاب میں نازل کر دیا تھا؟ ناظرین محترم و سامعین کرام، قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ شفا ہے، یہ نور ہے، اور یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے قرآن پاک کی وہ طاقتور آیات اور آزمودہ اسلامی وظائف پیش کرنے جا رہے ہیں جنہیں اگر آپ نے اپنے معمول کا حصہ بنا لیا تو اللہ کے حکم سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ یہ کوئی عام وظائف نہیں ہے، بلکہ وہ قرآنی کلمات ہیں جن سے اولیاء اللہ نے فیض پایا۔ آج کی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ویڈیو کے آخری حصے میں آپ کو ایک ایسا اسم اعظم اور وظیفہ بتاؤں گا جو ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ چلیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ اصل میں اللہ کے کلام یا اس کے ناموں کی تکرار ہے جو ہم اپنے دل کی گہرائی سے اللہ پر کامل یقین رکھ کر کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے وظیفہ کیا مگر اثر نہیں ہوا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کسی بھی وظیفے کے یا اثر انگیز ہونے کے لیے 3 بنیادی شرطیں ہیں۔ نمبر 1، رزق حلال۔ اگر انسان کا لقمہ حرام کا ہو تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، کامل یقین۔ شک کے ساتھ کیا گیا وظیفہ کبھی فائدہ نہیں دیتا۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ کائنات کی ہر طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 3، 5 وقت کی نماز۔ نماز کے بغیر وظائف کی مثال ایسی ہے جیسے بغیر انجن کے گاڑی۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ رزق کی تنگی اور بے روزگاری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 2-3۔ وظیفہ برائے وسعت رزق۔ اگر آپ مالی مشکلات کا شکار ہیں تو ہر نماز کے بعد، خصوصاً عشاء کی نماز کے بعد، سورہ واقعہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتے پھرتے استغفار کی کثرت کریں۔ قرآن کہتا ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ آسمان سے بارشیں برساتا ہے اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 82۔ شفائے کاملہ کا وظیفہ۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز بظاہر لا علاج بیماری میں مبتلا ہے تو سورۃ الفاتحہ، جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، کا وظیفہ کریں۔ روزانہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان یا کسی بھی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ مع تسمیہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں۔ پانی پر دم کرتے وقت دل میں یہ یقین رکھیں کہ شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین کا ورد کثرت سے کریں۔ آج کی تیز رفتار زندگی میں ہر دوسرا شخص ذہنی دباؤ، خوف اور انگیزائی کا شکار ہے۔ جب دنیا کے سارے سہارے چھوٹے لگنے لگیں تو قرآن کا یہ جملہ دل کو سکون دیتا ہے۔ سنو، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ ذہنی سکون کا وظیفہ۔
جب بھی دل گھبرائے یا رات کو نیند نہ آئے تو وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور یا سلام اور یا مؤمنوں کا ورد کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الرحمن کو دن میں 1 مرتبہ پڑھیں یا قاری عبدالباسط کی آواز میں سنیں۔ سورہ رحمان کے الفاظ دل کے بند دریچوں کو کھول دیتے ہیں اور انسان کو اندرونی سکون کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ نظر بد، حسد اور جادو ٹونے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے قرآن پاک سے بہترین کوئی ڈھال نہیں ہے۔ ناظرین محترم، حفاظت کا نبوی طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے معوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور سورۃ الاخلاص پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے اور پورے جسم پر مل لیتے تھے۔ روزانہ صبح اور شام آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ آیت الکرسی پڑھنے والے کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو شیطان کو اس کے قریب نہیں آنے دیتا۔ کسی بھی قسم کے خوف کے وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کریں۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں وعدہ کیا تھا، اب میں آپ کو وہ خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جسے اولیاء کرام نے اسم اعظم کہا ہے، جس کے ذریعے مانگی گئی ہر دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں پھنس گئے تھے، جہاں بچنے کی کوئی ظاہری امید نہیں تھی، تب انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کو پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ طریقہ کار: کسی بھی جائز اور بڑی حاجت کے لیے رات کے آخری پہر تہجد کے وقت اٹھیں، 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں اور اس کے بعد 313 مرتبہ آیت کریمہ کا ورد کریں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر اللہ سے مانگے، آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کے یہ وظائف کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سے رشتہ جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ اصل چیز اللہ کی رضا ہے۔ جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ آپ کا ہو جاتا ہے۔ آج ہی سے اپنی زندگی میں ان قرآنی آیات کو شامل کریں۔ کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھ کر اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ کسی کو اچھے راستے پر لگانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی آپ تمام لوگوں کی مشکلات کو دور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنے